وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ. آگا آپ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. جی ہم کوشش کر رہے تھے کہ پہلے ہفتے آپ سے جڑ پائے. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ ہندوستان سے؟ ویسے ہم ہندوستان سے، بمبئی کس شہر علاقے سے. بمبئی سے. بمبئی اچھی بات ہے. گجراتی ہیں؟ ہاں جی. زبان آپ کی گجراتی ہے؟ نہیں، یہ ویسے تو ہم بنگال سے ہیں. ممبئی میں ہمارا خاندان پکڑ لیجئے 3 اس سے رہ رہا ہے. اوکے سر. لیکن گجراتی سمجھ سکتے، مراٹھی بھی یہاں تو قومی زبان تو یہاں مراٹھی ہے. اچھا، نام کیا آپ کا؟ نام کیا بھائی صاحب؟ میرا نام محمود علی ہے. محمود علی. حکم کیا حکم ہے؟ کوئی حکم کریں بھائی. کام کیا؟ جی حکم تھا پہلے ہفتے میں ہی آپ سے جڑنے کا خواہش تھی، کیونکہ ہم لوگوں کا ویسے میرا جو منہج ہے اور میرے جو شیخ کرم ہے، جن کو میں اپنا میرا مرشد سمجھتا ہوں، وہ بھی شیعہ ہے. لیکن ایک اختلاف ہے امامیوں سے، ہم منہج زیدیہ کو مانتے ہیں. اور میرے شیخ کی بھی بہت خواہش تھی، گزارش تھی آپ سے ایک بار ملاقات ہو جائے. ویسے وہ تھوڑے کہہ سکتے ہو مناظرے مجادلے کا بھی تھوڑا شوق رکھ رہے تھے. لیکن مناظرے مجادلے سے پہلے ایک بار روبرو ہونا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سالوں سے مذہب امامیہ اور مذہب زیدیہ سے کبھی ہمیں ایسے روبرو نہیں ہوا ہے. ایک رشتہ تھا لیکن وہ ٹوٹ گیا ہے. آپ کے جگہ سے کیسے ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ سے ایک رشتہ تھا، وہ تو ٹوٹ گیا ہے. کس سے ٹوٹ گیا؟ اور کس سے رشتہ ٹوٹ گیا؟ مذہب امامیہ سے. ہمارے جو امامیہ بھائی ہے. اچھا، آپ پہلے شیعہ تھے؟ آپ کہتے ہیں پہلے شیعہ تھے، آپ مذہب کا رشتہ ٹوٹ گیا، مطلب یہ ہے آپ کا؟ نہیں، شیعہ تو ابھی بھی ہے. رشتہ کیسے ٹوٹ گیا؟ ابھی بھی ہے لیکن مسلک زیدیہ سے ہے. ہاں، زیدی ہیں. اچھا. ہم مسلک زیدیہ ہے. ویسے ہمارے یہاں زیدیہ بہت ہی کم ہے. اگر مثلا بہت جن تو چھپاتے بھی ہے، تقیہ بھی کرتے ہیں. لیکن بنگلہ دیش میں ایک چھوٹی آپ سمجھ سکتے چھوٹی قوم ہے، چھوٹی سی قوم ہے. ہاں. اور میرے جو شیخ ہے وہ بھی بنگلہ دیش سے ہی رہتے، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں. ان کی گزارش تھی آپ سے ایک بار روبرو ہونے کی، آپ سے تھوڑا بات کرنے کی. اس سے پہلے ہم نے کچھ سوالات بھی ہم نے بنائے تھے، کیونکہ ہمارے نزدیک امامت میں اور اتنا شرعی کی امامت میں ایک فرق ہے، ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے. مثلا آپ کے یہاں امامت نص سے جڑی ہوئی ہے، اور اس سے آپ اچھا، آپ لوگ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہو نا؟ آپ لوگ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہو؟ نہیں، ہمارے یہاں صدری ہے، ہم لوگ کھل کے ہی نماز پڑھتے. اور وضو میں پیر دھوتے ہو؟ پیر دھوتے ہو وضو میں؟ ہاں جی، وضو میں پیر بھی دھوتے ہیں. مسئلہ نہیں کرتا ہے. چلو ٹھیک ہے. اوکے بھائی. جی، وضو میں پیر دھوتے. اس کا قول بھی ہم لوگ کے یہاں اماموں سے ہی ہے. جیسے ابھی آپ کے اماموں سے ہے نا؟ آپ کے اماموں سے ہے نا؟ اپنے اماموں سے. امام تو آپ ایسے کہ 12 اماموں میں ہم 12 اماموں کو بھی مانتے ہی ہے. جیسے صادق علیہ السلام کا قول ہم لوگوں کے لیے حجت ہے. لیکن ایک ہی فرق ہے، ان کے روایتوں میں فرق ہو سکتا ہے. امامیہ میں جیسے کہ مسا کرتے ہیں، ویسے ہم لوگ یہ سب مسئلوں میں اتنا پڑھتے نہیں ہیں. اچھا، ہمارے لیے کوئی کوشچن ہے بھائی؟ کوئی سوال ہے ہمارے لیے؟ کوئی لائق خدمت ہے؟ سوال جو آج تو سوال 3 تھا. جیسے کہ مثلا آپ کے یہاں 12ویں امام جو صاحب زبان ہے، ابھی آپ کے کتنے امام ہیں؟ ابھی آپ کے کتنے امام ہیں؟ جی ہمارے یہاں اماموں کی تو گنتی نہیں ہے. ہمارے یہاں آپ اس حدیث کا کیا کرتے ہیں؟ حدیث کا کیا کرتے ہیں کہ الخلفاء من بعد 12، اس کا حدیث کا کیا کرتے ہیں ہم؟ اس حدیث کا اس سے پہلے
ہم جواب دیں، کیونکہ ہم تو ویسے تو محقق تو ہے، لیکن یہ جو سوال اس کا جواب ہمارے شیخ دیں گے انشاءاللہ. ہم کوشش کریں گے کہ ان کو اس ہفتے میں سیٹرڈے کہہ سکتے ہیں ان کو جوڑے، وہ اچھے سوال دے سکتے ہیں. ویسے اس حدیث کا تو معنی تو 12 جو جابر ابن عبداللہ کی جو اچھا، آپ حدیث لوگ ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو امام مانتے ہو نہیں مانتے؟ جی ہم کو بے شک ہم ان کو امام مانتے ہیں. نہیں، بہت سارے زیدی نہیں مانتے نا ان کو، کہتے ہیں انہوں نے یہ تو صلح کیا تھا نا. نہیں امام حسن المصطفیٰ کو تو ہم لوگ اچھا پکڑ لیجئے امام علیہ السلام کے بعد اچھا، تو ان کو تو ان امام کو منسوس مانتے ہیں، منسوس مانتے ہیں، غیر منسوس مانتے ہیں؟ جی ہم لوگ منسوس مانتے ہیں. کتنے اماموں کو منسوس مانتے ہیں آپ؟ جی ہمارے یہاں ایک اصول ہے کہ امام کا گزر نہیں ہوتا، مطلب ہر وقت کا ایک امام رہتا ہے، ہر وقت کا. تو ٹھیک ہے نا، کتنے امام تو زیادہ ہے آپ کے 50 60 70 ہے نا، تو اس میں سے کتنے منسوس ہیں؟ اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی 12 امام تک ہم لوگ سیمت نہیں رکھتے، 12 امام تک ہم لوگ روکتے نہیں ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین سب اولاد جو امام حسن اور امام حسین سے نسبت رکھتے ہیں اور ان میں کچھ خوبیاں رہتی ہے، اگر وہ خوبیاں آج کے وقت میں کسی سادات کو ملتی ہے اور وہ اپنا امامت کا اعلان کرتا ہے تو ہم ان کو امام مانتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ان میں سے کتنے منسوس ہیں بھائی؟ منسوس کتنے ہیں بھائی؟ ان سے منسوس کتنے ہیں نا؟ سب تو منسوس نہیں ہے نا، پتہ نہیں. چلیں، کوئی ہمارے لیے کوئی سوال ہے بھائی؟ ہاں جی، سوال تو یہی ہے کہ آپ کے یہاں امامت میں امام کو بیعت دینے کا طریقہ کیسے ہے؟ کیونکہ آپ کے یہاں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرابلم آتی ہے، وہ ہے کہ 12ویں امام غائبۃ الکبریٰ میں مطلب حاضرت نہیں ہے اس دنیا میں. اور زیدی کا یہی فرق ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک امام اس دنیا میں حاضر ہونا چاہیے، ان کا پتہ رہنا چاہیے اور ان کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہیے. تو آپ کے نظر پہ کہ آپ لوگ کیسے آپ ان کو شیعہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اگر امام نہیں ہو؟ تو بیعت جو ہے جی، بیعت کا طریقہ کار یہ ہے، امام علیہ السلام کے ساتھ اس کی دعا موجود ہے مفاتیح میں، کہ اس کی بیعت کی دعا ہے کہ جو انسان دعائے عہد کہلاتا ہے، ہر روز انسان پڑھنے کی وہ استحباب ہے، اور اس کو انسان پڑھتا ہے تو اس سے بیعت ہو جو اس میں یہ الفاظ ہے کہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ بیعت کرتا ہوں. اوکے، تو بیعت کا طریقہ کار یہ ہے جی. اور وہ جب ظہور فرمائیں گے کعبے کے ساتھ ہوں گے، تو اس وقت ان کے ساتھ لوگ جبرائیل بیعت کریں گے، لوگ بیعت کریں گے. جی ہاں، اوکے، تھینک یو سر. آپ اپنے شیخ صاحب کو لے کے آنا، شیخ صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو ہو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ بالکل کوئی اور سوال ہے میرے دے؟ ہاں جی، اور ایک سوال ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ وقت کے امام کو اگر بیعت نہ دیے تو جہالت کی موت نہیں، وقت کے امام کو اگر پہچان نہ لیں، اگر نہ پہچان نہ لیں، اگر ان کو نہیں جانتے ہو، امام کو اگر پہچان معرفت اگر نہ لیں تو وہ انسان آپ تو کہتے ہیں منسوس ہے نہیں، وہ خود جو اعلان کرتا ہے وہی امام بن جاتا ہے نا. تو اگر خود اعلان کرتا ہے اس سے اس کی کیا اہمیت ہے؟ جو خود ہی امام بن جاتا ہے نا، جو خود ہی امام بن جاتا ہے اس کو پہچان نہ لو تو جاہلیت کی موت مرتا ہے. یہ کوئی بات ہوئی؟ وہ جو اللہ کی جانب سے ہو نا، اس کو نہ پہچانو تو جاہلیت کی موت مرتی ہے. جو خود بن جاتا ہے، خود کہتا ہے میں امام ہوں، آپ کہتے ہیں چلو امام ہے، ایسے تو کوئی امام، اس کو اگر نہ پہچانو تو جاہلیت کی موت مرتی ہے؟ مرتا ہے انسان نہیں، وہ جو اللہ کی جانب سے ہو، ٹھیک ہے نا. لیکن تو سے کہیں گے تو 12 اماموں کا تو بھی اس کا ویسے جان تو نہیں پاتے کہ 12 امام مختلف حدیث ہے 12 کے. ابھی آپ سمجھ لیجئے امامیہ کے مصدر میں ہو سکتے ہیں، لیکن باقی مصدروں کا جیسے کہ زیدیہ کو اگر کیوں نہیں معلوم ہوگا؟ 12 اماموں سے تو ہم لوگ کا بھی نسبت ہے، ہم بھی تو ہمارے جو آپ دیکھیں جو زیدیہ کا جو فرقے ہیں، زیدیہ کا جو طریقہ کار ہے فقہ میں، تو یہ بالکل حنفی ہے،
وہی جو ابو حنیفہ کا طریقہ کار ہے فقہ میں وہی چلتا ہے. احادیث میں بھی یہ اکثر ہو جو جماعت مخالفین کا حدیث کو مانتے ہیں, اور ان کے علماء بھی جو ہے بخاری وہی بخاری مسلم پہ ان کا کام چلتا ہے. عقیدے میں تو یہ بالکل معتزلی ہیں, یعنی دنیا میں کہتا ہے معتزلہ ختم نہیں ہوا, یہ زید سب معتزلی ہیں عقیدے میں. جہاں تک امامت کا تعلق ہے میرے بھائی امامت کا تعلق ہے, تو آپ لوگوں کے ہاں امامت کے مسئلے میں بڑا اختلاف ہے. بعض زیدی کہتے ہیں خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی منصوص نہیں ہے, ان کی خلافت ابو بکر عمر کی خلافت کو آپ لوگ صحیح مانتے ہو نہیں مانتے ابو بکر عمر کی خلافت کو؟ نہیں, ہم صحیح نہیں مانتے. بہت سارے زیدی ان کی خلافت کو صحیح اکثر ابھی جو زیدی ہے نا ابھی اکثر جو زیدی ہے دنیا میں ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح مانتے ہیں. ابو بکر نہیں, ابو بکر عمر کی خلافت کو اکثر زیدی صحیح مانتے ہیں, عثمان کی خلافت کو بھی صحیح مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کو صرف بیعت کی وجہ سے کہ لوگوں نے اس وجہ سے وہ اکثر کہتے ہیں وہ خلیفہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور امام وہی ہے جو تلوار اٹھا کے اعلان امامت کرے, وہ امام وہی ہے بس. ان کا ہاں یہ طریقہ کار نس وس نہیں ہے. اچھا ہاں شیخ صاحب کو لے کے آئے, ٹھیک ہے نا, شیخ صاحب کو لے کے آئے انشاءاللہ اگلے ہفتے. اوکے, بات ہوگی ہم سے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اوکے, تھینک یو.